پاکستان امریکہ کو دیوالیہ کر سکتا ہے؟ اپرچونیٹی فلسطین اسرائیل میں، پیسہ تو اسرائیل کے تھرو جائے گا نا بیچارے کا، $100 بلین بھی تو امریکہ کے ہی لگے نا. نہیں، آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ میں فلسطین کے ساتھ باقاعدہ عملی جنگ میں کھڑے ہو جائیں گے؟ عملی جنگ کرنی نہیں ہوتی پیسے لگوانے کے لیے، عملی جنگ کی تیاری کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سیاست تھوڑا سا اگر میں سے مزید اگر آپ مشقیں کیسے کرتے ہیں ایک قوم، آرمی جو ہے جنگی مشقیں یا جنگی اسٹریٹجی جب ریویل کرتی ہے یا پیکٹ سائن کرتی ہے، چائنا اور رشیا کا پیکٹ ہے ہمارے ساتھ، کیا ہوتا ہے اس اعلان ہوتا ہے نا، ایڈورسریز کو اعلان ہوتا ہے کہ بھائی یا میزائل کا رخ ادھر کرنے سے کوئی اسرائیلی تو نہیں مر جانا. ٹھیک سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بتاتے تو صحیح کہ ہم کرنے لگے ہیں کچھ، نہ صرف بتاتے دکھاتے ٹھیک کہ ہے، واقعی یہ پاسبلٹیز کہ ہم ہیں. تیار ہیں. سیکنڈلی پاکستان کو یا کسی بھی ملک کو چپ کرانے کے جو پیسے لگتے ہیں نا، وہ اس کے سائڈ والے ملکوں کے اوپر پیسے لگا کے کرتے ہیں، بزی کرنے کے. انڈیا کو جتنا فنڈ جاتا ہے پاکستان کو بزی کرنے کا، وہ کاکڑ صاحب کو نہیں پتا ہوگا مگر آرمی کو پتا ہے کہ بھائی دس از خالی کوئی ایک ملک تو نہیں ہے اس پورے خطے میں. سو اف آور آرمی وچ از اے ویری ویری بگ فورس، کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو پاکستان آرمی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہوگا، امریکہ والے تو نہیں کرتے. تو جب ان کو پتا ہو کہ یار ہاں اگر پاکستان آرمی کہیں حرکت کر رہی ہے تو نیچرلی 3-4 اور ملک ہیں جو کہ پیچھے سے اس طرح کا دلاسا دے سکتے ہیں. حالانکہ عوام کا دلاسا ہے انہیں، بٹ عوام پریشر ڈال نہیں رہی، اور فوج ہو یا سول ہو وہ یہ دیکھتی ہے کہ بھائی اب عوام کے پریشر ہے ہی کوئی نہیں. یہ وہ ہیں گاؤں والے جن کے اوپر چاہے وہ کوئی رنجیت سنگھ ہے یا گبر سنگھ ہے، انہوں نے غلامی کرنی ہے، کوئی فرق تو پڑتا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی عوام بہت زیادہ نکل آتی سڑکوں پہ، صرف نکل نہیں آتی. مجھے جو ابھی آپ لمز کی بات کر رہے تھے، میں تو خیر اس طرح یہ تو آگے کوئی اور بات ہے. آپ نے کہا کہ بڑا سوال یہ تھا، سب مین سوال یہ تھا کہ روک کیا رہا ہے. ایک سوال ہی تھا اس وقت جب فلسطین کہ رہی پاکستان روک کیا چیز روک رہی ہے آپ کو یہ کرنے سے؟ جی فلسطین میں ڈائریکٹ انٹرونشن سے پاکستان کو کیا چیز روک رہی ہے؟ مجھے پتا ہے اس کا آنسر کیا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ یار ہماری اکنامک سچویشن ایسی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیروں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، فیوچر سینکشنز سو آن سو فورتھ، ہمیں آنسر پتہ ہے ان سب کے، سمجھ رہے ہیں. مگر سوال الیکشن کا سوال تو ہو سکتا تھا، سوال کیا گریبان پکڑنا چاہیے ہمیں تو ان لوگوں کا سوال پوچھنا ہے. ایک تو مرغا چلتا ہوا خود دڑبے میں آ گیا، آپ نے پھر بھی جانے دیا اس کو. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن یہ کوئی چیز نہیں تھی؟ یہ تو بہت سیکنڈری ایشو ہے. ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں یہ الیکشن پاکستان میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اس کا صحیح جواب مل جائے الیکشن کا؟ جی وہ بھی کاکڑ صاحب نے دینا ہے، ان کو تو خود بھی نہیں پتا کہ الیکشن کب ہونے نا، اس کا ڈیسیژن تو ہے ہی نہیں نا یہ. نہیں لیکن وہ وزیر اعظم بھی قوم کا چیف ایگزیکٹو تو وہی ہے نا، چاہے وہ اس وقت نگران ہے. سمجھ لیں الیکشن کا سوال پوچھ لیا تو جواب ملا اس کا، جواب کچھ نہ کچھ تو دیے ہی ہے نا. وہی نا جو اصلی سوال ہے اس کا جواب نہ دینے کے پیچھے بھی ہمیں جواب مل جاتا نا کہ فلسطین کے پیچھے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، ہمیں بتائیں. چپ کیوں ہیں عوام اس وقت پوری طریقے سے فورس لگا رہی ہے. بٹ لمز واز ناٹ ایون وریڈ نا. لمز کا جو ڈیموگرافک کٹ ہے نا، جو اسٹراٹا بولتے ہیں، جس اسٹراٹا میں لمز ہے ان کا یہ پرابلم، ان کو فلسطین بتاؤ، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہونا فلسطین کا دارالخلافہ کیا ہے. دے ڈونٹ ایون نو وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں. سمجھ لیں ایگزسٹ بھی کرتا ہے تو وہ اینجلینا جولی کی طرح بچے اڈاپٹ کرنے کا سوچ رہے ہوں گے ان کے گھر والے. See, the real problem of Palestine is a religious problem. جب تک ہم اس کو قرآن پاک کے اور توریت کے کلیش کی طرح نہیں دیکھیں گے، سمجھ رہے ہیں. اچھا آپ اسے ایک مذہبی معاملہ سمجھتے ہیں؟ میں جی، اور میں اور بینجامن نیتنیاہو دونوں، جی ہم دونوں، جی ہاں. اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں تو یہاں سے آواز اٹھتی ہے یہ انسانی المیہ ہے. ہمارے یہاں کہاں سے ہے؟ یہ کون سے ہمارے یہاں ہے؟ ہمارے یہاں سے دفتر خارجہ سے ادھر سے جب بیانات جاری ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں نا. وہ پھر وہ ہمارے ہاں سے ایسے لوگ ان لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، وہ اصلی ہمارے ہاں ہیں. جن لوگوں کو اسلام کا کچھ نہیں پتا وہ ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، وہ ایسے ایوانوں میں بیٹھ کے پھر کہتے ہیں تو ہیومینیٹیرین ایشو ہے. ویسے آپ نے تو یہ کمال تجویز دی. میں تو چاہوں گا کہ آپ یہ ریٹرن میں لکھ دیتے آرمی چیف کو کہ یہ اس وقت ہمیں کوئی چیز کیوں روک رہی ہے، کون روک رہا ہے ہمیں، اور آپ کی آواز سنی بھی جاتی ہے. بائی دا وے ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں پہ میرا نہیں خیال ابھی کچھ سال لگیں گے، واللہ العالم، اللہ کو پتہ ہوتا ہے. میری آواز ابھی نہیں سنی جاتی. نہیں سنی جاتی؟ میری تو آواز لڑکوں تک نہیں پہنچ رہی جو یونیورسٹی کے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ مطلب ہے کہ نہیں میرا محاورہ سمجھنے کی کوشش کریں. سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک somebody seriously unless that somebody، اردو میں بتاتا ہوں، میری پوزیشن پہ یا میری پوزیشن پہ جتنے بھی لوگ ہیں
ان لوگوں کو سیریس نہ لینے کے پیچھے جو نفسیات ہے میں اس کو سمجھتا ہوں. وہ کیا نفسیات؟ کیونکہ دیکھیں جس طرح کے ٹیگز لگانے ضروری ہوتے ہیں نا ایک عام عوام میں کوئی ایسا ڈیروگیٹری لفظ نہیں یوز نہیں کر رہا کہ جاہل عوام ہے, مگر لٹریسی کتنی 18% ہوگی ہماری. تو زیادہ تر لوگ تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, زیادہ تر لوگوں کو تو اردو بھی نہیں سمجھ آتی پاکستان میں, تو یہ حالات ہیں. تو مجھ جیسے بندے کو یونیورسٹی کا یا یوتھ لڑکا لڑکی یا 30s میں اس وقت جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ سن رہا ہے, وہ 50s میں جا کے 40% پاور اور پکڑے گا. میں زیادہ بتا رہا ہوں, اس سے کم ہی پکڑے گا. مجھے پتا ہے جس ڈیموگرافک نے پاور پکڑنی ہے وہ اس کی probability to listen to a person like me ذرا کم ہوتی. جن لوگوں کی زبان, جن لوگوں کو تڑپ ہے اور اللہ رسول کا پتہ ہے, جن لوگوں کو یہ فلسفہ بھی سمجھ آ رہا ہے, وہ جب میری بات سنتے ہیں اس ڈیموگرافک کی probability to do something in the future بڑی کم ہے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کی probability زیادہ ہے ان کو شروع سے ہی دین کا اور اس طرح کا فلسفہ دیا ہی نہیں جاتا. وہ واقعی فلسطین کو ہیومینیٹیرین پرابلم ہی سمجھیں گے. وہ اور چلی کا صدر, وہ اور موناکو کے شہری, میں سمجھ سکتا ہوں موناکو کے شہری ہیومینیٹیرین پرابلم سمجھے اور اسلام آباد کا سمجھے, اور یہ ایک برابر ہو جائیں تو پھر مجھ جیسے بندے کو تشویش ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوا. ادھر تو مجھے نہیں پتا کہ کیا مسئلہ ہے, ادھر کیا مسئلہ ہے. مطلب نام بھی تمہارے محمد, علی, عمر, ابو بکر, اور تمہارے کام پیٹر اور فرینک والے جو کہ موناکو میں رہ رہے ہیں, پیسے بھی ان کے پاس بلینئر, تم غریب. مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ غریب بھی, دیسی بھی, مسلمان بھی, اور فلسفہ اتنا گورا. یہ امتزاج پہلی دفعہ ہے.